جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے بڑی، اور وزیر اعظم ہاؤس سے بڑی اہم بریکنگ نیوز آ گئی ہے۔ اس میں اگرچہ عین موقع پہ یہ ایک جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ان کا عین موقع پہ کیا گیا ہے، ورنہ جو ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں وہ جو چھٹا بندہ آیا تھا نا جنرل عامر، اس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، لیکن بعد میں ساری پی ڈی ایم نے، نواز شریف نے، شہباز نے، سب نے متفقہ یہی کہا کہ جب ہم چیف آف آرمی سٹاف کے لیے میرٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف سٹاف کے لیے بھی میرٹ پہ ہی بات کریں گے، چھٹے نمبر پہ نہیں لیتے۔ اگر وہ چھٹے نمبر پہ لیتے تو یہ سارے جو ہے فیض حمید وغیرہ یہ سارے فارغ ہو جانے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آرمی میں قانون ہے کہ جو سینئر بندہ آ جاتا ہے تو اس کو پھر جو اس سے جونیئر آ جاتا ہے، اس سے جو سینئر ہوتے ہیں ان سب کو ریٹائر ہونا پڑتا ہے۔ یہ آرمی کے رولز ریگولیشن میں اور روایات میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ آ گئی ہے، لیکن کہانی اس کے بعد شروع ہوئی ہے، کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اب جو کہانی آپ توقع کر رہے تھے نا وہ اب شروع ہوئی۔ تو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، گیم اب شروع ہوئی ہے۔ اب دیکھیں پی ڈی ایم کی حد تک، شہباز شریف صاحب کی حد تک جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرٹ پہ آنے چاہیے، اوپر والے دونوں ٹاپ میرٹ پہ انہوں نے رکھ لیے۔ حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ نون لیگ والے سب سے نیچے والے کو چیئرمین جوائنٹ آف وہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی پھر قربانی دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میرٹ پہ ہی ہو، اور عمران خان بھی کہتا ہے میرٹ پہ ہو۔ اب آزمائش شروع ہوئی ہے صدر پاکستان عارف علوی کی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو وہ بندے دا پتر بنے تو قانون کے مطابق اس کو سائن کر کے آج ہی اس کو اناؤنسمنٹ کر دینا چاہیے۔ اگر وہ اسمبلی کو لمبا کرتا ہے، 3 دن اور لمبا کر لیتا ہے، 3 دن، صرف 3 دن سائن نہیں کرتا، تو پھر جو سید منیر حسین ہے چیف آف آرمی سٹاف جن کا آج اناؤنس ہوا ہے، وہ پھر ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے، اور یہی عمران خان کا پھڈا ہے۔ یہی عمران خان نے کل کہا ہے نا کہ ہم پھر کھیلیں گے۔ دیکھیں نا، اس کو بھی اس نے کھیل بنایا ہوا ہے، اتنا سینسیٹیو میٹر ہے۔ بھئی تم آگ سے کھیلنا چاہتے ہو؟ آگ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا بھی یہ آرمی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے، آرمی کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے مارشل لا لگانے کا چانس، تو وہ اب عمران خان بھی تقریروں میں یہی کہتا رہا ہے کہ میرٹ پہ ہو، نواز شریف نے بھی یہی کیا، شہباز، تو یہ ایک قسم کا متفقہ آنا چاہیے، متفقہ آنا چاہیے کہ بھئی یہ اب ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہے اور یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے، یہ متفقہ ہونا چاہیے نا۔ اس میں تو آپ دیکھ لیں، اس میں تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف ہو یا کچھ۔ اگر عمران خان یہاں پہ زخمی جو ٹانگ ہے اڑاتا ہے، یہ جو گولی لگی ہوئی ٹانگ ہے جو دکھاتا ہے، یہ زخمی ٹانگ وہاں پھنساتا ہے، تو پھر اس کی ٹانگ کا ہی نقصان ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر وہ عمران خان یہاں پہ ٹانگ اڑاتا ہے تو اس کی یہ جو زخمی ٹانگ ہے نا، اسی کا نقصان ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ عارف علوی صاحب، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بغیر کسی ڈیلے کے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف سائن کرنے ہیں، کوئی کتاب نہیں لکھنی کہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے تو ٹک ٹکا ٹک 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 کر کے 400 صفحے کی آپ ٹک ٹک ہی کرتے جائیں آگے۔ تو یہ آپ نے صرف سائن کرنے ہیں، آپ کو فوری طور پہ سائن کر کے سمری جو ہے وزیر اعظم کو دے دینی چاہیے واپس۔ یہ بنتا ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ دوستو بتاؤ کتنا جینوئن طریقہ ہے۔ لیکن عمران خان اینڈ کمپنی، یہ جو آپ پھر کہیں گے کہ یا فتنہ فساد کی بات نہ کریں، اگر یہ یہاں پہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، تو پھر آپ منصف بن جائیں تھوڑی دن کے لیے، پھر کون انصاف پہ ہوگا؟ پی ڈی ایم والے یا عمران خان؟ جیسے کہ وہ کل سے کہہ رہا ہے کہ میں اس میں روڑے اٹکاؤں گا اور صدر پاکستان میرے ساتھ مشاورت کریں گے۔ بھئی کیوں؟ تم نے تو استعفے دیے ہوئے ہیں، تم تو اب اسمبلی میں بھی نہیں ہو، تو اس کی تو ویسے بھی مشاورت نہیں ہوتی۔ مشاورت تو ہوتی ہے الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگانے کے لیے، احتساب کا چیئرمین لگانے کے لیے، وہ مشاورت ہوتی ہے۔ اس میں تو وزیر اعظم کا کلی اختیار ہے۔ جیسے کل زرداری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب
ہم آپ پر سب اعتماد کرتے ہیں اور آپ جو ہے اپنی مرضی کا لگا دیں۔ پھر بھی اس نے مشاورت کی ہے، پھر بھی کی ہے، آج بھی کی ہے، کل بھی اجازت مل گئی تھی، آج بھی کی ہے۔ تو الحمدللہ آج جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو آسانی سے ہو گیا ہے۔ اگر یہاں پہ شہباز شریف صاحب وہ جو چھٹا جرنل ہے اس کو چیئرمین جوائنٹ بنا دیتے تو واویلا ہونا تھا، ہلا گلا ہونا تھا، اعتراضات ہونے تھے، یا ساحر شمشاد کو تیسرے نمبر پہ جو آیا ہوا ہے اس کو بنا دیتے تو رولا ہونا تھا، زاہد کو بنا دیتے، عامر کو بنا دیتے، یا کسی کو بھی بنا دیتے، ٹھیک ہے، تو رولے ہونے تھے نا۔ اب انہوں نے جو 2-6 میں سے جو ٹاپ پہ تھے نا ان کو چن لیا۔ بسم اللہ، بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے۔ اب عمران خان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جیسے انہوں نے باقی چیزوں کو وہ اس نے کھلواڑ کیا ہوا ہے نا، کھلواڑ، اور اس نے یہ لفظ خود استعمال کیا ہے کہ میں اب کھیلوں گا، اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ زخمی ٹانگ اڑائے تو پھر اس کی زخمی ٹانگ کا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو پھر آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے، پھر اس کے ساتھ ایف اینڈ بٹ نہ لگائے جائیں، ایف اینڈ بٹ کہ اگر ایسے تو اگر میسے۔ کل تک 24 گھنٹے کے اندر اندر سمری واپس آنی چاہیے۔ کیوں جی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ 24 گھنٹے میں سمری واپس نہیں لاتا تو پھر عمران خان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ علوی صاحب نے تو میرے ساتھ مشاورت کرنی ہے۔ تیرے ساتھ کیا مشاورت کرنی ہے؟ استعفیٰ دے کے تو بیٹھا ہے، اسمبلی سے باہر تو بیٹھا ہے، تو یہ تو پھر غنڈہ گردی ہو گئی نا۔ اور جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ ریاست کا صدر ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، آتا پارٹی کی طرف سے ہے۔ جو ہی اس کو سپیکر اور صدر حلف اٹھاتے ہیں نا وہ غیر جانبدار ہو جاتے ہیں۔ ان کے حلف میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور آئین پاکستان کو شامل کریں گے۔ یہ ان کے حلف میں قرآن میں یہ ان کا جو قرآن اٹھاتے ہیں نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اور باقی میری والدہ کے حوالے سے جو دعائیں چل رہی ہیں وہ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے جو خاص طور پہ قانونی ٹی وی چینل والے ہیں ان کو جب پتہ چلا کہ میری والدہ کی عمر 106 سال ہے تو سب اب مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ او تجی ساڑی والدہ سی۔ میں نے بتایا نا، کل ایک 80 سالہ بندے نے مجھے فون کیا کہ منصف وہ تو میری بھی والدہ بنتی ہے، 80 سال کا میں ہوں، وہ میری بھی والدہ بنتی ہے۔ تو وہ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے اتنے لوگوں کی والدہ بن گئی ہیں۔ مجھے 25,000 سے زیادہ میسج، ویوز، واٹس ایپ اور ٹیلی فون آئے ہیں، 25,000 سے زیادہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو صبح کہا ہے نا کہ قانونی ٹی وی چینل بنانے کی قیمت مجھے مل گئی ہے، کہ میری والدہ کے لیے اتنی بڑے پیمانے پہ دعا ہوئی ہے، یہ مجھے مل گئی ہے۔ ابھی یقین کریں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ابھی مجھے یہ ریونڈ سے دوست نے فون کیا ہے، کہتا ہے جی 100 قرآن پاک میں پڑھوا کے آپ کی والدہ کو بخش دوں گا، 100 قرآن پاک۔ ان کا ادھر مدرسے میں کوئی تعلق ہے۔ پھر ادھر ایک قرآن تو کتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی والدہ کے لیے ہم بخش رہے ہیں جی، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے دوست اس نے کہا جی میری بیوی پڑھ رہی ہے، جو ہی ختم کرے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، آپ کی والدہ کے لیے ہم جو ہے وہ ایک پورا قرآن بخشنا چاہتے ہیں، آپ کی والدہ غلام فاطمہ کو، کیونکہ میں نے آپ امی کا نام بھی بتا دیا تھا۔ تو یقین کریں وہ بہت نیک خاتون تھی۔ میں نے بتایا نا کہ ہر انسان کی ماں نیک ہوتی ہے، لیکن ان کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ 45 سال سے مصلی پہ بیٹھ کے صرف اللہ 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 انہوں نے کیا ہے تسبیحات میں لے کے۔ تو ان کو اللہ نے موقع دیا نا، اتنی بڑی عمر دی، اللہ نے موقع دیا۔ یہ اللہ کے اختیار میں اللہ نیک بندوں کو موقع دیتا ہے۔ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعا ہے کہ آپ لمبی عمر کی دعا مانگیں، کیونکہ اگر آپ کوئی برائیاں یا آپ نے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ ان سے توبہ طیب ہو جائیں۔ تو میری امی نے بہت توبہ کی ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلیں جو ہے نا وہ آسان کرے، آمین۔ تھینک یو، خدا حافظ۔